السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بیماری اور بیمار کی جو بیمار پرسی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو جب مسلمان کو بیماری آتی ہے تو وہ بیماری مسلمان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بیمار کر، نہیں، بیماری مانگنی نہیں ہے، لیکن جب بیماری آ جائے تو انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی ہلکی سے ہلکی بھی تکلیف اگر کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ تو جب بندہ بیمار ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر بیمار کو جو اسے بیماری آئی ہے اس پہ صبر کرے۔ دوسرے نمبر پر بیماری کی شدت کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی دعا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہے تو اس وجہ سے وہ موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ اگر دعا کرنی بھی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے میرے حق میں تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو میرے حق میں تو مجھے موت دے دے۔ تو اس طرح دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے بیماری سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ اچھا ہی اللہ معاملہ کرے گا، کیونکہ ہم نے بڑے لوگوں کو سنا ہے جب وہ بیماری کی شدت کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں، موت کے قریب ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ او بھائی، تجھے کس نے بتایا ہے کہ تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، یہ نوجوان حالت نزع میں تھا، یعنی قریب تھا کہ دنیا سے چلا جائے۔ آپ نے پوچھا، اے جوان کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی، اللہ سے رحمت کی بھی امید ہے اور اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے، یعنی اگر میں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھوں تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جب میں اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول مجھے ڈر بڑا لگتا ہے کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں موت کے وقت جب یہ 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اور جو اس کو ڈر اور خوف ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بیماری کے اندر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ پھر بیماری میں کسی کے اگر حقوق آپ کے ذمہ ہیں تو ان کو ادا کریں، اگر آپ کو وصیت لکھنا چاہتے ہیں وصیت لکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں سے تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے بیماری کی حالت میں۔ اور پھر
یہ تو تھا کہ بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جو بندہ بیمار ہو گیا ہے ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے، جس کو عیادت کہتے ہیں، بیمار پرسی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض، فرمایا مریض کی عیادت کیا کرو، اس کا حال چال پوچھا کرو، اس کا پتہ کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو رب العالمین فرمائیں گے کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس مریض کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے ذرا سوچیں کہ یہ عیادت کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کن الفاظ کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا مریض کے پاس میں ہوتا ہوں جب تم مریض کی عیادت کے لیے آتے ہو۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر عیادت کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مریض کے پاس ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر عیادت کے کچھ آداب ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے مرد اور عورت ایک دوسرے کی عیادت کر سکتے ہیں بشرط کہ کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ شرعی حدود کیا ہے؟ کہ عورت محرم کے ساتھ جا کے پردے کی حالت میں مریض کا حال پوچھ سکتی۔ اسی طرح مرد اگر کسی اپنے رشتہ داروں میں سے عزیز و اقارب میں سے غیر محرم عورت کی بیمار پرسی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح شرعی حدود میں رہتے ہوئے بیمار پرسی کر دے۔ پھر بیمار پرسی کرتے وقت مریض کو تسلی دینی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، پتہ نہیں تجھے کتنی تکلیف ہے، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ مریض کے پاس بیٹھ کے اس کو تسلی دینی ہے، اور اسی طرح تسلی دینے کے الفاظ بھی آپ نے بتائے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ پھر ہو سکے تو مریض کو دم کریں۔ دم کیسے کرنا ہے؟ دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے جسم پر، یعنی جتنا اس کا جسم کا حصہ متاثر ہے یا درد ہو رہی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس جگہ پر ہاتھ پھیریں، اور ساتھ ساتھ یہ کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان کو زبانی یاد کریں اور یہ دعائیں مریض پر پڑھیں۔ پہلی دعا لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، بخاری میں آتی ہے۔ دوسری دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مریض کے پاس 7 مرتبہ پڑھیں، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ ضرور اس کو شفا دے دے گا اس دعا کی برکت سے۔ اسی طرح ایک اور بھی دعا ہے صحیح بخاری میں، اذھب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے دم کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھ کے دم کریں۔ پھر ایک اور دعا صحیح مسلم میں آتی ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک
من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا، یہ دعائیں پڑھ کے دم کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ